السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن کی دعوت جن لوگوں تک پہنچانی ہے یا پہنچائی جا چکی، ان کی دو قسمیں بتائی گئیں۔ ایک وہ قسم جو اس سے فائدہ حاصل کرے گی، اور ایک وہ قسم جو اس سے محروم رہے گی۔ قرآن کی ہدایت سے جو محروم رہیں گے، یعنی مومن، متقی اور کافر، دو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی نشانی بتائی گئی۔ پھر دوسرے رکوع میں انہی کافروں کی وہ قسم بتائی گئی جس کا نام منافقت ہے، جو کہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا لاتے بھی ہیں تو اس قدر کمزور لاتے ہیں کہ حالات کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں وہ دوسرا رکوع تھا۔ پھر تیسرا رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ تھا، جس میں جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے شروع ہوا۔ اور پھر چوتھے رکوع میں بنو آدم کی تاریخ تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ بتایا گیا کہ کس طرح شروع ہوا، اور پھر شیطان سے انسان کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اور کس طرح شیطان نے سب سے پہلے انسان کے سجدے سے انکار کر کے اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اور کس طرح اس نے پھر انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کو یوں نبھایا کہ اسے جنت سے نکلوایا، اور انسان کی کمزوری کہ وہ اپنے خواہشات کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کی تعویلوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی گزشتہ رکوع ہی میں فرما دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، جو لوگ اس پر عمل کریں گے، ایمان لے آئیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ساتھ ہی فرما دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری اس ہدایت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اعلان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر 14ویں رکوع تک یہ 10 رکوعوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، جس میں بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ان پر ان کا نعمتوں کا بتایا گیا ہے کہ تم پر اللہ نے کس قسم کے احسانات کیے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے یا بنی، اور یہ لفظ بھی دو کلمات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا کلمہ ہے یا پہلے بھی گزر چکا، یا ایھا الناس، تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا تھا، یا کے معنی اے۔ بنی، یہ بنو کی ایک شکل ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ بنی کے اصلی حروف با نون واو ہے۔ بنو، بنون، اس کے معنی ہوتے ہیں اولاد، ابن کی جمع ہے یہ۔ تو بنی یا کی وجہ سے بنو کی بجائے بنی ہو گیا۔ اگر یا نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے بنو اسرائیل، لیکن یا حرف ندا آیا ہے اے بلانے کے لیے، اے، تو بنی اس کی وجہ سے بنو جو ہے وہ بنی میں بدل گیا ہے، تو بنی کے معنی اولاد۔ تو یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا
लक़ब है, जो कि हज़रत इब्राहीम के पोते हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हज़रत इस्माईल के भतीजे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से के 12 बेटे थे, फिर उनसे औलाद चली, उस सारी औलाद को बनु इसराइल कहते हैं। इनमें सबसे पहले नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और इसी बनु याकूब के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। क्या हुक्म फरमाया? फरमाया उज़्कुरू, ये ज़िक्र से है। ज़िक्र के मानी याद करना, किसी का ज़िक्र करना। उज़्कुर, तू ज़िक्र कर, आगे वाव अलिफ जमा हो गया। उज़्कुरू, तुम सब ज़िक्र करो, तुम सब याद करो। निअमती, नून ऐन मीम से, इसी से अनआमा है कि उसने इनाम किया, और जो इनाम होता है उसको हम नेमत कहते हैं। एहसान, इनाम, नेमत है। निअमती, मेरी नेमत, मेरा एहसान। और क्योंकि ये मस्दर है, ये वाहिद माने में भी आता है, जमा में भी आता है, तो नेमती के मानी मेरा एहसान भी हो सकता है, और जमा होने की वजह से इसके मानी मेरे एहसानात भी तर्जुमा किया जा सकता है। मेरे इनामात, मेरे एहसानात। उज़्कुरू नेमती, मेरे एहसानात को याद रखो, मेरे एहसानात को रिकॉल करो, याद करो। अल्लती, जो लज़ी मुज़क्कर है और अल्लती मुअन्नस के लिए, नेमा क्योंकि आखिर में गोते है तो ये लफ्ज़न मुअन्नस है, इसी के हवाले से अल्लती आया है। उज़्कुरू, याद रखो, याद करो, नेमती अल्लती, मेरी उस नेमत को, जो मेरे उन एहसानात को जो अनअमतु, नून आइन मीम, उसी नेमत, और इनाम इसी से अनअमा, उसने इनाम किया। युनइमु, वो इनाम करता है। तो अनअमा, उसने इनाम किया, लेकिन आगे में ता पेश तू लगा है। अनअमतु, तो मानी मैंने इनाम किया, तू के मानी तूने नहीं, मैंने इनाम किया। नेमत यल्लती अनअमतु, मेरे उस एहसान को जो कि मैंने इनाम किया। अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अला पर, कुम तुम सब पर। तो फरमाया उज़्कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरे उन एहसानात को जो कि अनअमतु, मैंने इनाम किए, अलैकुम, तुम पर। पहला काम। दूसरी बात, वअफ़ू, ये वफ़ा से है, हुरूफ असलिया वाव, फा, या, इसी से वफ़ा है, पूरा करना। वा के मानी और इससे ईफ़ाए अहद होता है, वादा पूरा करना। औफ़ा, उसने पूरा किया। यूफ़ी, वो पूरा करता है। और औफ़े, ये फ़ेल अम्र है, तू पूरा कर। व औफ़ू, आगे वाव हलिफ आया तो ये जमा हो गया, तुम सब पूरा करो। व औफ़ू, और तुम सब ईफ़ा करो, तुम सब पूरा करो। बेअहदी, मेरे अहद को। अहद, ऐन, हा, दाल, इसी से अहद उर्दू में हम अहद कहते हैं, यानी वादा, मुआहदा, करार। बे सिला आया है वफ़ा के साथ, वफ़ा किसी के साथ करना, तो वफ़ा बे। तो औफ़ू, तुम सब पूरा करो, वफ़ा करो, ईफ़ा करो। बेअहदी, मेरे अहद को। अहद और या मेरा। वऔफ़ू बिअहदी, और तुम मेरे अहद को पूरा करो। ऊफ़ी, फिर वफ़ा से। औफ़ा, उसने वफ़ा की। यूफ़ी, वो वफ़ा करता है। ऊफ़ी, मैं वफ़ा करता हूँ, मैं वफ़ा करूँगा। ऊफ़ी, मैं वफ़ा करूँगा, आखिर में ये गिर गया, ये बन गया ऊफ़ी, क्योंकि एक हुक्म के बदले में बात हो रही है। हुक्म यह है कि वफ़ा करो, तो बदले में जो बात आती है तो उसको जज़्म के साथ करते हैं,
اور یہاں آخری حرف کیونکہ یا تھا، یا جو ہے جزم اور سختی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ گر گیا، ہو گیا اوفی کی بجائے اوفی، اوفی میں پورا کروں گا، اوفو بعہدی میرے عہد کو پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، تمہارے قرار کو، وَإِيَّايَ وا کے معنی اور، ایایا ایا کا لفظ آیا ہے جو ہم ایاک نعبد میں پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی تھا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک تیری ہی، اور لفظ پہلے آیا تھا تو اس سے بعد میں تاکید ہو گئی، اور ایا کے لفظ میں بھی تاکید ہے، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے، ایا ہی، ایایا میری ہی، ایایا میری ہی مجھ سے، فرحبون فا بھی یہاں زور دینے کے لیے آ رہا ہے، یعنی صرف اور صرف ارحبونی، ارحبون یہ را ہا با سے ہے، یہ رہبت سے ہے، کسی کی عظمت اور جلالت اور سے ذات سے کانپ اٹھنا، یہ رہبت ہے، تو فرمایا فرحبون، فر میں نے عرض کیا کہ صرف کے معنی یہاں دے رہا ہے، اور ارحب تو ڈر، لرز جا، اور واو جو ہے یہ جمع کے لیے، ارحبو تم سب ڈر جاؤ، نی یہ بھی یا اس کے ساتھ تھا لیکن تخفیف کی وجہ سے یا گر گیا تو صرف نون رہ گیا، نی مجھ سے، زیر جو ہے یہ یا کی علامت ہے جو گر گئی ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے، تو اصل میں تھا نی لیکن تخفیف کی وجہ سے گرا دیا تو نی، ارحبونی ارحب تو ڈر، ارحبو تم سب ڈرو، ارحبونی تم سب مجھ سے ڈرو، فرحبونی تم سب مجھی سے ڈرو، تو پہلے یا آیا اس میں بھی مجھی سے، اور فا آیا اسی میں بھی مجھی سے، تو اس لیے یہاں یہ ڈبل ہو گیا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں صرف اور صرف مجھی سے ڈرو، صرف اور صرف میرا ہی ڈر رکھو، کسی اور کا نہیں، یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل، جیسے بتایا گیا کہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ 12 بچوں میں سے جو اولاد ہوئی وہ ساری بنو اسرائیل کہلائی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب انہی کی اولاد سے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ بنو اسرائیل تھے وہ یہود کی شکل میں موجود تھے اور نصارہ کی شکل میں موجود تھے، یہود تمام کے تمام بنو اسرائیل تھے، اور نصارہ کا بھی بیشتر حصہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر اتنے احسانات کیے، انبیاء کا پورا سلسلہ تمہارے اندر قائم رکھا، بادشاہ تمہارے اندر آئے، اور بھی تم پر کئی احسانات کیے، تمہیں بڑی فضیلتیں دی، تم پر بڑے کرم فرمائے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، تو تم ان کو یاد کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے آگے مزید جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ آگے یہ فرمایا التی انعمت علیکم، یہ وہ نعمتیں ہیں جو میں نے تم پر کی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے تم نے ایک خیال بنا لیا ہے کہ تمہارا یہ نسبی اور نسلی حق بن گیا ہے کہ یہ نعمتیں تمہارے ہی اوپر ہو، ایسا نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم پر یہ نعمتیں فرمائیں۔ بہرحال اب تو جو کچھ ہو چکا، اب یہ ہے کہ وہ اوفو بعہدی، اب اس نعمتوں کا شکرانے کی شکل یہ ہے کہ اوفو بعہدی میرے وعدے کو پورا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اس کا ایفا کرو، اس کو پورا کرو، یہی کہ توحید پر قائم رہو گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کے رہو گے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان لے آؤ گے، انہی کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کر دو گے، یہ وعدہ تھا، اس کو پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں دین و دنیا کی کامیابیوں سے نواز دوں گا، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماؤں گا،
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھی سے ہی ڈرتے رہو۔ یہ جو اپنے منصب اور مقام جو تم نے لوگوں کی نظروں میں ایک بنایا ہوا ہے، اور اس مقام کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، ہم بھی انہی کی اطاعت کرتے ہیں، تم لوگ بھی انہی کی اطاعت کرو، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ جو عمارت تم نے بنا رکھی ہے وہ دھڑام ہو کر گر جائے گی۔ یہ جو ڈر ہے دنیا کی مصلحتوں کا کے حوالے سے، یہ جو ڈر ہے اپنا مقام و مرتبہ کھو بیٹھنے کا، یہ جو ڈر ہے لوگوں کا، فرمایا اس یہ ڈر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف میری ذات کا ہی ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میری حیثیت، میری منزلت، میرے مقام کی جو ہیبت ہے وہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ تمہیں لرز جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا ہی ڈر قائم رکھے، دنیا کے ہر قسم کے ڈر کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، اور ہمیں بنو اسرائیل کی طرح ناشکرا اور نافرمان نہ بنائے، بلکہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 41۔ وآمنوا، حمزہ میم نون، امن سے، ایمان اسی سے ہے، اسی سے فعل ماضی ہے آمانا، وہ ایمان لایا، اور پھر آمن، تو ایمان لا، تو ایمان لے آ، جمع بن گیا آمنو، تم سب ایمان لاؤ۔ اس سے پہلے واو ہے وآمنو، اور تم سب ایمان لاؤ۔ بما، کس پر ایمان لاؤ؟ بے، ایمان کے ساتھ صلہ بے آتا ہے، جس چیز پر ایمان لانا ہے اس سے پہلے بے صلہ آئے گا۔ فرمایا بے، ایمان لے آؤ اس پر، ما، جو اس میں موصول ہے یہاں، جو، انزلتو، یہ نون زائے اور لام سے ہے، نزول نازل ہونا، انزال نازل کرنا، تنزیل اس کے معنی بھی بڑے اہتمام سے نازل کرنا ہے۔ تو انزالہ، اس نے نازل کیا، فعل ماضی، انزلتو، میں نے نازل کیا۔ فرمایا بما انزلتو، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا۔ مصدقاً، صاد، دال اور قاف سے، صدق سچائی، صادق سچا، تصدیق کسی چیز کو سچا قرار دینا، سچا کہنا، اس سے تصدیق سے اس میں فاعل ہے مصدق، تصدیق کرنے والا، سچا قرار دینے والا، یا کسی بات کو سچا کہنے والا۔ تو یہ مصدقاً ہے، حالت بیان کر رہا ہے کہ یعنی جو نازل ہوا ہے وہ مصدق ہے، وہ اس حالت میں نازل ہوا ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے۔ کس کی؟ لے کی، ما، جو، وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو مع، ساتھ، پاس، کم، تمہارے، تم سب، یہ اس میں ضمیر متصل ہے، مع کا تیرے پاس، اور معکم تم سب کے پاس، ما معکم جو تم سب کے پاس ہے، اس سے مراد یہودیوں اور نصارہ یعنی بنو اسرائیل کے پاس جو اللہ کی کتابیں تھیں، جو اللہ کی نازل شدہ چیزیں تھیں، وہ مراد ہے۔ ما معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، وا کے معنی
اور لا کے معنی نہیں، اور یہ لا جو ہے یہاں نفی نہیں، نہج یعنی نہیں کے لیے آیا ہے، منع کرنے کے لیے نہیں، کیا نہ کرو، تکونو کون سے ہے، کاف واو نون اصلی حروف، ہونا وجود پانا، کانا وہ ہوا اس نے وجود پایا، یکونو وہ ہوتا ہے، اور تا ہے تو حاضر ہے مخاطب ہے، تکونو تو ہوتا ہے، اور آگے پھر واو جمع کا لگا ہے، تکونو تم سب ہوتے ہو، لیکن لا شروع میں لگا نہیں والا یعنی منع کرنے والا، لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ، تم سب مت بن جاؤ، ولا تکونو اور تم سب مت بن جاؤ، کیا مت بن جاؤ، اول ابتدائی بالکل شروع کے پہلے لوگ، کافر کفر سے، کافارے ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں فاعل ہے کاف وافارا سے، کفر سے، کافر ناشکرا منکر، اولا کافر مت بنو، ابتدائی کافر مت بنو، بھی اس کے، بے کے معنی ساتھ، بے ہی کے معنی اس میں ضمیر متصل ہے واحد غائب کے لیے، ولا تشترو، تشترو شین را یا سے، اسی سے بے و شرا اسی سے ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، اشترا کے معنی اس نے خریدا، یشتری مضارع ہے وہ خریدتا ہے، اور شروع میں تا ہے، تا تو کے معنی میں آتا ہے، تشتری تو خریدتا ہے، تشترو تم سب خریدتے ہو، اور اس سے پہلے بھی جو لا ہے وہ نفی کا نہیں، وہ نہج کا ہے، لا تشترو تم سب مت خریدو، ولا تشترو اور تم سب مت خریدو، نہ مول لو، نہ سودا بازی کرو، بآیاتی، آیت کی جمع ہے یعنی نشانیاں، اور اس سے مراد خاص طور پر اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، آیاتی میری نشانیاں، میری آیات، ولا تشترو بآیاتی اور میری آیات کے ساتھ سودا بازی مت کرو، میری آیات کو کے بدلے میں نہ خریدو، یہاں بے آیاتی، بے جو ہے یہ بدلے کا معنی بھی دیتا ہے، ولا تشترو بآیاتی اور میری آیتوں کے بدلے مت خریدو، یا میری آیتوں کے ساتھ سودا بازی مت کرو، اس چیز کے بدلے نہ خریدو، سمن کے معنی قیمت، پرائس، نرخ، قلیلاً قلیل کے معنی کم مقدار، میری آیتوں کو کم مقدار کے بدلے مت بیچو، دنیا آخرت کے مقابلے میں کم مقدار ہے، چاہے پوری کی پوری عیاشیاں ہی مل جائیں، بڑے بڑے محلات اور دولت، بینک بیلنس اور فیکٹریاں مل جائیں، سب کم قیمت ہیں آخرت کے مقابلے، تو لہٰذا دنیا مت خریدو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وا کے معنی اور، ایّا پہلے بھی آیا تھا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ پچھلی آیت میں، اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری ہی، ایّایا مجھ سے ہی، تو یہاں بھی ایّایا مجھ سے ہی، مجھی سے، وا اور، وَإِيَّايَ اور مجھی سے، فا یہاں مزید تاکید کے لیے ہے، اتقا کے معنی وہ ڈرا، اصلی حروف ہیں واو کاف یا، اسی سے وقایا ہے، اسی سے تقوی ہے، تقوی کے معنی خوف رکھنا، ڈرنا، اور اس کی تشریح جو ہے وہ ہم پہلے ہدی للمتقین میں کر چکے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں، تو اتقا وہ ڈرا، اس نے تقوی اختیار کیا، اتقو تم سب ڈرو، تقوی اختیار کرو، نی مجھ سے، اصل میں نون زیر یا نی تھا، لیکن یا جو ہے وہ تخفیف کی وجہ سے گر گیا ہے، تو نی کے معنی مجھ سے، فتقونی مجھ سے ہی ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم سب صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو،
یہ آیت نمبر 41 سورۃ البقرہ، اس سے قبل کی آیت میں 5واں رکوع شروع ہوا تھا، اور 5ویں رکوع سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ بنو اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے بنو اسرائیل کو وہ احسانات اور وہ نعمتیں یاد دلائی گئیں جو اللہ نے ان پر انعام فرمائی تھیں۔ پھر اس کی بنیاد پر ان سے کہا گیا کہ یہ نعمتیں کسی بنیاد پر تھیں، ایک وعدے پر تھیں، وعدے کو نبھاؤ تاکہ تمہارے ساتھ یہ جو اللہ کے انعام و احسان کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور رہبت اور ڈر اور خوف اور جو تم نے دوسروں کی جو دہشتیں اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں کہ اپنی مفادات کی ایک کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے مفادات ضائع نہ ہو جائیں، یا لوگوں کا ڈر ہے کہ وہ ہمیں اب وہ مقام و مرتبہ نہیں دیں گے، یا اپنے مستقبل کے بارے میں تمہیں اندیشے ہیں، تو ان سب چیزوں کا ڈر اپنے دل سے دور کر دو، بلکہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میری ہی رہبت، میرا ہی ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں انہیں کی گئیں۔ اس کے بعد آج فرمایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی یہ قرآن میرا نازل کردہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افکار، جو نظریات عطا کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اس کا ظہور قرآن کی روشنی میں ہو رہا ہے، نبی پاک کے فرامین اور سنت کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ آمین، اور ایمان لے آؤ تم لوگ بما انزلت، جو کچھ میں نے نازل کیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو نازل کیا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہے، تمہارے لیے کوئی مضر ہے، بلکہ مصدقا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تورات، انجیل، اللہ کا اور رسول کی تعلیمات، یہ قرآن ان تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس حالت میں نازل ہوا ہے کہ تصدیق کر رہا ہے، 2 حوالوں سے تصدیق کر رہا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ قرآن مجید نے تورات اور انجیل کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، اللہ ہی نے آسمان سے نازل فرمایا انہیں اپنے انبیاء پر، اپنے رسول پر، اور اپنی بنیاد میں یہ کتابیں ہدن تھیں اور نور تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں کچھ پیشین گوئیاں تھیں، جن میں ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بنو اسماعیل میں تشریف لائیں گے، اور ساتھ یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ ان کے ساتھ اللہ کا کلام نازل ہوگا، یعنی قرآن مجید۔ تو جب یہ نازل ہوئے ہیں تو ان کی حقانیت ثابت ہو گئی کہ تورات و انجیل نے جو بات کی تھی وہ سچ تھی، انہوں نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مصدق ہے، تصدیق کر رہا ہے، انڈوز کر رہا ہے ان کتابوں کو۔ تو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ قرآن ان کا مصداق بن گیا ہے، یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اگر تم ایمان نہ لائے اس پر تو یقینی بات ہے تم بحیثیت گروہ یہود اس کے سب سے پہرے منکرین بن جاؤ گے۔ اب تم ابتدا کرو گے اس کے انکار کی، بعد میں تمہاری آنے والی نسلیں جو تمہیں فالو کریں گی وہ اس کے منکر ہی رہیں گے، تو بنیاد تو تم نے فراہم کر دی۔ تو لہذا ولا تکونوا، اور تم مت بنو اول کافر بھی، اس کے پیش رو، اس کے کفر کے، قرآن کے انکار کے پیش رو۔ اور دوسرا جو ہم نے تم پر نعمتیں کی یہ ان کی ناشکری ہے، لہٰذا اس ناشکری کے تم کی بنیاد رکھ رہے ہو۔ نہ رکھو، اب موقع مل گیا ہے کہ اس وعدے کو دوبارہ پورا کرو جو وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ جب تم تورات و انجیل میں تحریف کرنے والوں نے تو کر دیا، آج تمہیں وقت ملا ہے دوبارہ ایمان کی تجدید کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو تورات و انجیل میں آیات ہیں جو قرآن کی حقانیت بتا رہی ہیں، ان آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، ان کو چھپاؤ نہیں، ان کی صحیح تعویل پیش کرو، ان کے معنی بدلو نہیں۔ یہ جو تم معنی بدل دیتے ہو یا ان کو چھپا لیتے ہو، لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں لاتے، تو یہ گویا کہ کم قیمت میں، یعنی دنیا کی یہ جو
وجہ سے تم کرتے ہو، یہ دنیاوی جاہ و مال کی وجہ سے کرتے ہو، اس کی وجہ سے یہ کرنا ایسے ہے کہ تم نے کم قیمت کے بدلے ہماری آیتوں کو فروخت کر دیا۔ تو ہماری آیتوں کے بدلے تھوڑا مال مت خریدو، یہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی اپنے تقوی کو وابستہ کر لو، اپنے ڈر کو صرف میری ذات کے ساتھ قائم رکھو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ولا تلبسوا لام با اور سین سے مشتق ہے، اسی سے لباس ہے، اور لباس اوپر اڑایا جاتا ہے، ننگے پن کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو فرمایا ولا تلبسو، وا کے معنی اور لا تلبسو فعل نہج ہے، یعنی فعل نہیں ہے، یہ لبسن سے ہے۔ لبسن کے معنی ملاوٹ کرنا، چیز کو چھپا دینا، خلط ملط کر دینا، گڈ مڈ کر دینا۔ لابسا، اس نے گڈ مڈ کیا، یلبسو وہ گڈ مڈ کر دیتا ہے یا کر دے گا۔ شروع میں تا ہے تو گڈ مڈ کرتا ہے، تلبسو تو گڈ مڈ کرتا ہے، آگے واو نون آتا ہے جمع کے لیے، لیکن یہاں نون گر گیا، اس کی جگہ الف آیا تو یہ جمع ہو گیا۔ تلبسونا تم سب گڈ مڈ کرتے ہو، لیکن لا آیا تو لا کی وجہ سے جمع کا نون گر کے اس کی نشانی الف آ گئی۔ تو لا تلبسو، لا لائے نہج ہے، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، تو فرمایا لا تلبسو تم گڈ مڈ مت کرو، خلط ملط مت کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو، وتکتموا، یہ بھی تلبسو کی طرح، البتہ یہاں لا کا لفظ نہیں آیا لیکن وہ مراد ہے تو دوبارہ لا نہیں لایا گیا، یعنی لا تکتمو۔ تو تکتمو جو ہے یہ کاتما سے ہے، کاتما کے معنی اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے، اور یہاں تے سے ہے تو تو چھپاتا ہے تکتم، اور واو نون جمع کے لیے آتا ہے، تکتمونا تم سب چھپاتے ہو، لیکن کیونکہ لا جیسا کہ عرض کیا یہاں محذوف ہے، یعنی مراد ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، تو لا تکتمو تم نہ چھپاؤ، لا لائے نہج لا تلبسو کی طرح، تو ولا تکتمو اور تم مت چھپاؤ، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو، وتکتموا الحق اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم، واو جو ہے یہ حالت کا پتہ دے رہا ہے، یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ انتم، انتا کی جمع، انتا تو، انتم تم سب، وانتم جبکہ تم سب، تعلمون علم سے، علم کے معنی جاننا، اور عالمہ اس نے جانا، اسے علم ہوا، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، تعلم تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، آگے واو نون جمع کا، تعلمون تم سب جانتے ہو، وانتم تعلمون صورتحال یہ ہے کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو، تو یعنی جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہو۔ گزشتہ آیات میں بنو اسرائیل کو یہ کہا گیا
کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کا استحضار کرو، انہیں یاد کرو، ان کا حق ادا کرو اور اپنا خوف صرف اللہ ہی سے رکھو۔ دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر، اپنی انا کا اور تعصبات کو دور کر لو۔ اس کے بعد گزشتہ آیت میں فرمایا کہ ایمان لیا اس پر جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، جو کچھ اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس آلریڈی پہلے موجود ہے۔ لہٰذا اب انکار کر کے اولین کافر مت بنو اور اللہ کی آیتوں کے بدلے اپنے ذاتی مصلحتیں، مفادات اور دنیا کی خریداری کا جو عمل ہے اس کو ختم کرو، بند کرو اور مجھ سے ہی اپنے تقوی کو قائم کرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ آج فرمایا ولا تلبس الحق، اور حق کو خلط ملط مت کرو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل یا یہود کے پاس جو تورات تھی، تورات کے کئی حصے گم ہو گئے اور بار بار اس میں گمشدگی کا معاملہ ہوتا رہا، تو انہوں نے اپنی طرف سے کئی چیزیں اس میں ملا دیں، اور پھر جب حق بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پہ جو ان کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بیان فرمائی تھی، ان میں وہ گڑمڑ کرنے لگے تاکہ لوگ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کی رسالت پر ایمان نہ لے آئیں، تو لہٰذا فرمایا گیا ولا تلبس الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو، وتکتم الحق، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ۔ حق بات کو سے لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ اگر کسی کو حق بات کا پتہ چل گیا ہے تو اس کو حق اور باطل کو مکس کر کے ایسا اس کے دماغ میں ڈالو کہ حق بات اس کے لیے مشتبہ ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو سرے سے حق جن تک پہنچا ہی نہیں ان سے چھپا لو حق بات کو۔ تو یہ دونوں طریقے یہود کے ہاں رائج تھے جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانتے ہو، یعنی اس حقیقت کو جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آنا چاہیے، مگر تم پھر بھی یہ جانتے ہوئے بھی حق سے بیزار، لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہو۔ قرآن میں آگے آئے گا کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جس طرح بندہ یقین سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، جس طرح پہچانتا ہے، وہ قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ واضح طریقے سے جانتے تھے، مگر پھر بھی اپنی انانیت، اپنے خاندانی تعصب اور حسد کی وجہ سے اس بات کو چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب یہ برائیاں دل میں پنپتی ہیں تو انسان حق کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِيمُوا اقامت سے ہے، اقامت کے اصلی حروف جو ہیں وہ قاف، واو اور میم، اسی سے قوم ہے، اسی سے قیام ہے کھڑا ہونا، اسی سے قائم ہے کھڑا ہونے والا، اسی سے قیامت ہے جو قائم ہوگی، اور اس سے پھر اقامہ ایک اور فعل ماضی آتا ہے، ایک قامہ آتا ہے، قامہ کے معنی وہ کھڑا ہوا، پھر اس کی متعدی شکل آتی ہے، ایک عربی کا ایک اور سٹرکچر آتا ہے قامہ سے اقامہ، قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کھڑا کیا، قائم کیا۔ اقامہ سے فعل امر ہے اقم، قائم کر، اور اقم سے جمع ہے اقیمو، تم سب قائم کرو، وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو، اور تم سب قائم رکھو،
اسی سے اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا. تو فرمایا وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ. صلاۃ پر الف لام آیا ہے متعین کرنے کے لیے کہ صلاۃ کا کوئی اور مفہوم نہیں ہوگا. وہی خاص مفہوم ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے. فرمایا ہے الصلاۃ نماز کو. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب نماز کو قائم کرو، نماز قائم رکھو. وَآتُوا حمزہ تا یا سے ہے، اسی سے آتا ہے. عطا سے آتا، جیسے کاما سے اقامہ تھا، ایسے عطا سے آتا. آتا کے معنی اس نے دیا، ایتا کیا، اسی سے ایتا آتا ہے. ایتا کے معنی دینا. آتا اس نے دیا، آتے تو دے. آتو تم سب دو، تم سب ادا کرو. وآتو اور تم سب ادا کرو. الزکات، یہاں بھی زکوٰۃ پر الف لام. زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے یہ زا کاف اور واو سے ہے. زا کاف اور واو ان کے جو اصلی معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا ہے، زیادہ ہونا ہے اور اس کا پاک ہونا ہے. تو دو مفہوم زکوٰۃ کے اندر موجود ہوتے ہیں لفظی طور پہ. ایک تو کسی چیز کا بڑھنا، اس کی افزائش ہونا، اور دوسرا اس کا پاک ہونا. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی مالی اور فکری پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور دوسرا مال میں برکت ہوتی ہے. تو وآتوا الزکاۃ اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. تیسرا اور آخری حکم دیا اس آیت میں ورکعوا. ورکعوا را کاف عین سے ہے، اسی سے رکوع ہے. رکوع کے معنی جھکنا. اور شریعت اسلامی میں ایک خاص عمل نماز کے دوران جو قیام اور سجدے کے درمیان کا اہم ترین رکن ہے وہ رکوع ہے. تو فرمایا ورکعوا، راکع وہ جھکا، یرکعو وہ جھکتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے. ارکع تو جھک، رکوع کر. اور ارکعو تم سب جھکو، تم سب رکوع کرو. ورکعو اور تم سب رکوع کرو. مع ساتھ، معیت میں. الراکعین، یہاں راکعین پر الف لام ہے. پھر راکعین کا لفظ ہے وہ اسی رکوع سے ہے، را کاف عین سے. رکوع کے معنی جھکنا. راکعہ اس نے رکوع کیا، اور راکع فاعل کے وزن پر رکوع کرنے والا. جیسے کاتبہ سے کاتب لکھنے والا، رکع سے راکع رکوع کرنے والا، ساجدہ سے ساجد سجدہ کرنے والا. راکع رکوع کرنے والا. آگے جانون جمع کا ہے، راکعین رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والوں. مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. فرمایا ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے جس میں بنو اسرائیل سے خصوصی خطاب کیا گیا. ویسے تو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے. اس خطاب میں یہ آج چوتھی آیت ہے. پہلی 3 آیتوں میں انہیں یاد دلایا گیا ان نعمتوں اور احسانات کو جو اللہ نے ان پر خصوصی کی تھی، اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی گئی، اور ایمان کے لیے جو ان کی رکاوٹیں تھیں عقائد کے اندر اور ان کے کردار کے اندر ان کو دور کیا گیا. آج انہیں عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، کبھی کبھی نماز پڑھ لی. نہیں، اقامت میں قائم کرنے میں اس کو ہمیشگی سے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ارکان کو پورا کا پورا ادا کرنا ضروری ہے. وہ نماز جو نبی پاک نے سکھائی ہے،
یعنی اب تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اب وہی عمل قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سکھایا ہے اس کے مطابق ادا کرو گے، انہی بنیادوں پر ادا کرو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو، ان کی حفاظت کرو، باقاعدگی کرو، اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشگی اختیار کرو، اور اس کو صحیح صحیح ادا کرو۔ یہ معنی اقیم الصلاۃ میں موجود ہے۔ آگے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ آخر میں فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حالانکہ اس کا حکم اقیم الصلاۃ میں آ چکا ہے، مگر یہاں انہیں دو چیزوں کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک کہ تم نے نماز سے رکوع کو خارج کر دیا تھا۔ صحیح نماز وہی ہے جو رکوع کے ساتھ محمد عربی جو اب تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نماز سے رکوع کے عمل کو نکال دیا تھا۔ انہوں نے اپنا جو نیا دینی سسٹم بنا لیا تھا وہ اس طرح بنا لیا تھا کہ سال میں ایک دفعہ اللہ کو سجدہ کر لیا کرو، اور وہ سجدہ بھی کیا تھا کہ اگر کوئی کھمبا ہے یا کوئی دیوار ہے اس کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک لو تو تمہارا سجدہ وہ بھی ہو گیا۔ تو فرمایا نہیں، نماز میں جھکنا ہے، ارکعو، اور جھکو، اور یہاں خاص طور پہ رکوع کے رکن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وارکعو، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں ایک تو رکوع کی اہمیت کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور دوسرا مع الراکعین، یعنی یہ اکیلے اکیلے بھی عمل کافی نہیں ہوگا بلکہ باجماعت اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں جماعت کی نماز کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ خواہ مخواہ بغیر وجہ کے جماعت کی نماز کو چھوڑنا بہت بڑے وبال کا سبب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اتأمرون امر سے ہے، حمزہ میم رے، اسی سے امر ہے حکم دینا، معاملہ، مختلف امور، امر کی جمع۔ کے معنی ہے کیا۔ تأمرون کے شروع میں تا ہے مضارع کا، یعنی تو۔ امر حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کسی معاملے کی طرف بلاتا ہے۔ تأمرو تو بلاتا ہے، تو امر دیتا ہے۔ واو نون جمع کا تأمرون، تم سب حکم دیتے ہو، تم سب بلاتے ہو، مشورہ دیتے ہو، ترغیب دیتے ہو۔ اتأمرون، کیا تم سب حکم دیتے ہو، کیا تم سب مشورہ دیتے ہو، کیا تم سب ترغیب دیتے ہو۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ امر کے اصل معنی ہم لوگ حکم سمجھتے ہیں، حکم دینا نہیں ہے۔ امر کے معنی ہوتے ہیں معاملہ، کسی کو کسی معاملے کی طرف لے جانا، چاہے وہ حکمن ہو، چاہے ترغیباً ہو، چاہے تشویقاً ہو، چاہے شوق دلاتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے، یا مشورہ دیتے ہوئے ہو، یہ امر ہے۔ تو لہٰذا امر کے معنی سے حکم دینا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ حکم دینے کے درجے میں ہوگا، اور اگر چھوٹا یا برابر کا ہے تو وہ مشورہ دینا اور رغبت دلانا کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ امر ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو لے جانا پکڑ کر، اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتامرون، کیا تم لوگ باتیں کرتے ہو، مشورے دیتے ہو، الناس، لوگوں کو۔ یہ اصل میں حمزہ نون سین سے ہے، انس بھی سے ہے، انس بھی اسی سے ہے، اور اس کی جمع انس کی جمع ہے اناس، اور انس کے معنی ہوتے ہیں انسان۔ الناس اصل میں الاناس تھا، کثرت استعمال سے حمزہ گر گیا اناس کا، تو یہ الناس رہ گیا۔ تو الناس کے معنی ہو گئے لوگ۔ فرمایا اتامرون الناس،
کیا تم لوگوں کو مشورہ دیتے ہو، لوگوں سے باتیں کرتے ہو بالبر، بے کے معنی ساتھ، امر کے ساتھ جو صلہ آتا ہے وہ بے کا آتا ہے، تو اس لیے بے آیا۔ آگے ہے البر، بر جو ہے یہ با را سے ہے، اسی سے بر ہے، اسی سے بر ہے، اسی سے بار ہے۔ یہ بر، بر اور بار، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ بر کے معنی ہم نیکی کرتے ہیں، محض نیکی نہیں ہے، یہ بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بر کا قرآنی استعمال دیکھیں مختلف آیات میں اور عربی ادب میں، تو بر کے معنی بنتے ہیں فرائض و حقوق کی ادائیگی، فرائض اور حقوق ادا کرنا، یہ بر ہے۔ تو بہرحال یہ نیکی ہے، تو اس لیے بر کے معنی نیکی کر دیا گیا۔ بر کے معنی ہوتے ہیں وفاداری، ایک عہد کیا ہے اس کو پورا کیا، یہ بر ہے۔ تو لہٰذا فرمائے اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو، لوگوں سے اچھے مشورے کرتے ہو، ان سے اچھی باتوں کی ترغیب دل دیتے ہو، بڑا اچھا خطاب کرتے ہو، بڑی اچھی نصیحتیں کرتے ہو۔ وتنسون، نسیان سے، نون سین یا، نسیان بھول جانا، اگنور کر دینا، وا کے معنی اور، ناسیہ وہ بھولا، اور اگر شروع میں تے لگ گیا تنسا تو مضارع میں چلا گیا اور تو کا معنی پیدا ہوا، تنسا تو بھولتا ہے، واو نون سے جمع ہو گیا، تنسونا تم سب بھول جاتے ہو، و تنسونا اور تم بھول جاتے ہو، اگنور کرتے ہو، خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، انفسکم نفس سے، نفس کے معنی ہوتے ہیں خود، خود آپ، انفس جمع ہو گئی، کم تم سب کے، انفسکم تم سب اپنے آپ کو، وتنسون انفسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، نظر انداز کر دیتے ہو اپنے آپ کو، وانتم اور تم سب، واو کے معنی اور بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے بتایا گیا کہ واو حالیہ بھی ہوتا ہے، یعنی صورت حال بتانے کے لیے، وا اور حالت یہ ہے کہ انتم، انتا کی جمع انتا تو، انتم تم سب، وانتم جب کہ تم سب، حالانکہ تم سب، یعنی علماء یہود کو، تتلون، تلاوت سے، تا لام واو اصلی حروف ہیں، اسی سے تلاوت ہے۔ تلاوت کے معنی تلاوت کرنا، پڑھنا، کسی کتاب کو پڑھنا، مقدس کتاب کو پڑھنا۔ تلو تو اس سے ہے تتلو، تو تلاوت کرتا ہے، تو پڑھتا ہے مقدس کتاب کو، واو نون جمع کا آ گیا، تو تتلونا تم سب پڑھتے ہو، یعنی تم علماء پڑھتے ہو، الکتابہ کتاب کو، یہاں یہود کے لیے تورات مراد ہے، اور کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے تو یہ ہم سب کے لیے ہے، تو لہٰذا یہاں اب قرآن مجید بھی مراد ہے ہم لوگوں کے لیے۔ لیکن یہود کے تناظر میں کہا جا رہا ہے وان تم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب یعنی تورات، اور عیسائیوں تم پڑھتے ہو انجیل، تورات، افلا تعقلون، فا لا، آ کے معنی کیا، فا عطف کے لیے یعنی پس، تو یہاں یہ جو فا پس بعد میں آیا ہے آ کے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ حرف عطف واو یا فا جو ہے وہ سوالیہ حرف سے پہلے آتے ہیں، لیکن یہاں بعد میں آیا ہے تو اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ ساری سچویشن ہے تو پھر اللہ کیا نہیں، تعقلون عقل سے ہے، عقل کے معنی کسی بات کو سمجھنا، تعقلو تو سمجھتا ہے، تعقلون تم سب سمجھتے ہو، افلا تعقلون جب صورتحال یہ ہے تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کو، جب حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تورات و انجیل کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے سنتے سمجھتے ہو، پھر تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں کیونکہ پیچھے سے خطاب علماء یہود کو آ رہا ہے
اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان اپنا تازہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور نیک امور کی طرف آ جاؤ۔ اب آگے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اتامرون الناس بالبر، ارے لوگوں سے تو تم بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، وفاداری کے عہد لیتے ہو، خرچے کے لیے کہ بھائی اللہ کے رستے میں دیا کرو ابھارتے ہو، لیکن اپنی جیبوں میں ڈال کر تم ان سے مزے اڑاتے ہو۔ یاد رکھو کہ نیک بات کرنا تو تم پر، نیک مشورے دینا، نیک حکم دینا تو تم پر لازم تھا ہی، وہ تو ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس بات کر لی اب تم بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، یہ جو عمل کی ذمہ داری تھی وہ جیسے دوسروں پر ہے ویسے تم پر بھی ہے۔ علم ہونے کی وجہ سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، نصیحت کرنا تو تمہارا فرض تھا، وہ ادا ہو رہا ہے، گڈ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب عمل سے تم لوگ بری ہو گئے، نہیں، تم پر عمل بھی ویسے لازم ہے جیسے دوسرے لوگوں پر لازم ہے۔ یہاں دو باتیں واضح کر دوں، ہمارے ہاں بڑا افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ ان چیزوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب خود عمل نہیں کرتا، خود گناہ گار ہے، تو دوسروں سے نیک بات ہی نہ کرے، دوسروں کو نیک بات کی وصیت نصیحت بھی نہ کرے، یہ غلط ہے۔ قرآن کی دوسری آیات اور احادیث پڑھ لیں تو ایسے شخصیات پر کو بہت برا کہا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نبی پاک سے انہوں نے کچھ دین کی باتیں سیکھی ہیں، ان کی احادیث سے، ان کی سنت سے، علماء سے، لیکن پھر وہ دین کی باتیں آگے نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے۔ تو نیکی بات کرنا تو مسلمان پر ویسے ہی لازم ہے، تو یہ تو تم پورا کرو، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل کے لیے تم اپنے آپ کو آزاد کر لو، عمل کے لیے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لو، نہیں، نیک بات کرو لیکن ساتھ عمل بھی تم پر ویسے ہی لازم ہے جیسے عام آدمی پہ، بلکہ تم پہ اس سے بھی زیادہ لازم ہے کہ تم نے تو خود پڑھا ہے۔ فرمایا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نیک بات کا حکم دیا، ٹھیک ہے تم نے دے دیا، پھر اب تم بھی تو ہو جس پر یہ عمل ہونا ہے، جیسے دوسرے جسموں پر، دوسری روحوں پر اس پر عمل کرنا لازم ہے، تو تمہارے جسم و روح بھی تو اسی ضمن میں آتے ہیں۔ آگے فرمائے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ارے تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم تو ان باتوں کو بہت خوبی سے جانتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، کیا یہ سب جاننے کے باوجود بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی سینس نہیں رکھتے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں اور تم کر کیا رہے ہو؟ یہ ایک مفہوم ہے جو ہماری سمجھ میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ گنگا شیطان ہے جو ایک حق کو جانتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، اور وہ قابل گرفت مسلمان ہے جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود نیکی کی باتیں جاننے اور علماء کے پاس صالحین کی خدمت میں بیٹھنے سے بھاگتا ہے۔ نیکی کی باتیں معلوم کرو، معلوم ہو جائیں تو آگے بتاؤ، اور ساتھ خود بھی عمل کرو۔ یہ ہے دین کا جو علمی معاملہ ہے، اس کا خلاصہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ آیت 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صدق اللہ العظیم۔ واستعینوا، عین واو نون، اسی سے عون ہے، اسی سے تعاون ہے۔ عون کے معنی مدد، تعاون کے معنی ایک دوسرے کا مددگار ہونا، ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنا۔ اسی سے استعانہ ہے۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا اور مدد حاصل کرنا۔ استعانہ مصدر ہے، اس سے عربی میں فعل ماضی آتا ہے استعانہ، اس نے مدد مانگی۔
مضارع آتا ہے یستعین، وہ مدد طلب کرتا ہے، وہ مدد مانگتا ہے، اور اس سے فعل امر ہے استعن، تو مدد مانگ، تو مدد حاصل کر، اور جمع اس استعین سے ہے استعینو، تم سب مدد حاصل کرو، اور شروع میں واو لگا اور کے لیے، پچھلی بات سے آگے چل رہے ہیں، وستعینو، پچھلا کام کرنا ہے، وستعینو، اور تم سب مدد حاصل کرو، کس چیز سے؟ بے امداد کے لیے آتا ہے، کسی ذریعے کو اپنانے کے لیے آتا ہے، تو یہ بے ذریعے کے معنی میں آتا ہے، ساتھ کے معنی میں آتا ہے، سے کے معنی میں آتا ہے، تو مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، صبر کے ذریعے، صبر کو ذریعہ بناؤ حصول مدد کا، والصلاح، وا کے معنی اور، الصلاح، صلاۃ پہ الف لام، اس سے مراد خاص معین نماز ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم لیا اور اس کو ادا کیا، تو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں صبر کی وضاحت کرنا ضروری ہے، صبر کے معنی ثابت قدمی ہے، صبر سے مراد وہ نہیں، بے بسی کی کیفیت نہیں ہے، بے بس ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے، سب اس عجز کا نام نہیں ہے جو بے بسی کی بنیاد پر قائم ہو، بلکہ صبر کے معنی ثابت قدم ہو جانا، ڈٹ جانا، کیونکہ صبر کا حکم ملا ہے فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کیا جاتا ہے مشکل حالات میں، یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، سروائیو کرنا، اور پورے کردار کے ساتھ کھڑا رہنا، والضراء، اور تکلیف میں ہمت ہارنا نہیں، ہمت کو قائم رکھنے کا نام صبر ہے، وحین الباس، اور سخت جنگ کی حالت میں صبر کرو، تو آرام سے بیٹھ کے ایک سائڈ پہ نہیں ہو جاؤ، بلکہ میدان میں آ کر ڈٹ جاؤ، والصلاح، اور نماز سے، فرمایا وستعینوا بالصبر والصلاح، یعنی کہ صبر سے اور صلاۃ سے، نماز، صبر سے اور نماز سے مدد پاؤ، مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا، اور انا، یقیناً، بے شک، ہا، وہ مؤنث، تو مراد صلاۃ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ پوری روش ہے، سب اور صلاۃ کے مجموعے سے جو ایک انسان کے اندر ایک روش قائم ہوتی ہے، ایک کردار جنم لیتا ہے، یہ کردار مراد ہے، اور بعض اس کا معنی نماز کے لیے ہے، وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، لَكَبِيرَةٌ، کبیرہ کاف با را سے ہے، اس سے کبر ہے، اسی سے تکبر ہے، اسی سے کبریائی ہے، اس کے معنی بڑا پن ہے، تو کبر کے معنی اور اسی سے کبیر ہے، بڑا، اور کبیرہ اس سے مؤنث ہے، اس سے پہلے لام تاکید کے لیے آیا ہے، جس طرح انہا کا انا تاکید کے لیے آیا ہے، پھر اس کی جو خبر ہے کبیرہ، اس پر بھی لام آ کے اسے مزید تاکید کر کے مزید مؤکد کر دیا گیا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ تو ہے ہی بوجھل، بہت گراں ہے، بہت مشقت میں پڑ جاتا ہے انسان، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر، اللہ کے معنی مگر، یہ حرف استثناء ہے، یعنی اس میں مشقت میں پڑ جاتا ہے، یہ بوجھ جل ہوتی ہے، اللہ، مگر یہ لوگوں کے لیے نماز کوئی مشقت کی چیز نہیں، بلکہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ کون ہے؟ علی الخاشعین، علی کے معنی پر، الخاشعین، خاشین عین، 3 حروف اصلیہ ہیں، خشوع کے معنی جھکاؤ، خاص طور پہ آواز اور نظروں کے جھکاؤ کے لیے قرآن میں خشوع کا آیا ہے، خاشعت الاصوات للرحمن، اور یہ خشوع وہ نہیں ہے جو تکلفاً ہو، بلکہ دل کی اپنی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ کے سامنے، جو اللہ کے جلال اور ہیبت کا جو ایک ڈر ہے، اور اپنی عاجزی و انکسار کا جو استحضار ہے، اس کے نتیجے میں جو آواز اور آنکھوں کا پست ہو جانا ہے، اس کا نام خشوع ہے، نماز میں خشوع کا حکم ہے،
یعنی دل کی اس کیفیت کے ساتھ آنکھوں اور آواز کا جھک جانا۔ خشوع اس سے خاشع ہے خشوع رکھنے والا، اور یانون جمع کا ہے خاشعین خشوع رکھنے والے۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت گراں گزرتی ہے، بہت بوجھل ہو جاتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے یہ روش، صبر و صلات کی روش مشکل اور گراں نہیں ہوتی، جو خشوع رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا ڈر، اپنا عز و انکسار اور اس کے ساتھ جھکاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے یہ روش مشکل نہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اپنا ایمان تازہ کرو، اس لیے کہ تمہارا جو تمام انبیاء پہ جو دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، تمہارا ان پر ایمان نہیں ہے جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، لہٰذا اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور یہ جو دنیا تمہارے اندر گھس گئی ہے، یہ جو دنیا کا جاہ اور مال کی محبت تمہارے اندر گھس گئی ہے، اس کو نکالو۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس دنیاوی جاہ و مال اور دنیا کی محبت سے نکلنے کے لیے تمہیں ایک روش اپنانی پڑے گی، وہ ہوگی صبر کی اور صلات کی۔ اس روش کو اپناؤ اور اس سے مدد مانگو۔ ان چیزوں کو جب تم اپنا لو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن ہے حقیقت کہ یہ روش اپنانا کوئی آسان نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہے جن کے اندر خشوع ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ آیت 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ الذین اس میں موصول ہے، اس کے معنی ہے جو، جس نے، یظنون ضاد نون ظن سے، ظن اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا، اس نے خیال رکھا، اور یقین کے معنی میں بھی ظن آتا ہے عربی میں۔ اردو میں تو ظن کے معنی صرف گمان ہے، لیکن عربی میں ظن کسی چیز کے بارے میں پورا کا پورا خیال رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا، ذہن میں سمو دینا، یہ ظن کے معنی میں ہے۔ یظن فعل مضارع، وہ گمان رکھتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے اس چیز کا، یظن وہ خیال رکھتا ہے، واو نون سے جمع ہو گیا، یظنون وہ سب خیال رکھتے ہیں، الذین یظنون جو لوگ خیال رکھتے ہیں، ان اور ہم دو لفظ ہیں، ان کسی بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، ہو سے ہما ہم، انہم کہ وہ سب لوگ، یقیناً وہ سب، ملاقو لام کاف یا سے، اسی سے لقاء ہے باہم ملنا، اسی سے تلقی ہے کسی چیز کا آ ملنا، اسی سے القاء ہے کسی چیز کا کہیں جا ملانا، کہیں ڈال دینا، اسی سے لقاء اور ملاقات ہے دو بندوں کا یا دو سے زیادہ کا باہم ملنا، روبرو ہونا، اسی سے ملاقن روبرو ہونے والا، اور واو نون ہوتا ہے ملاقون سب روبرو ہونے والے، لیکن عربی ترکیب میں کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف کا نون آخری گر جاتا ہے، تو اس لیے ملاقون کی جگہ ملاقو پڑھا گیا۔ انہم ملاقو کہ وہ سب روبرو ہونے والے ہیں، ربہم، رب اس کے آگے ہم لگا ہے، ہم یہ جب بھی اٹیچ ہوتے ہیں، ان کا یہ ملحق ہوتے ہیں تو یہ ان کے معنی میں آتا ہے۔
ملاقو ربہم، وہ سب روبرو ہونے والے ہیں ان کے رب سے، وہ سب ان کے یعنی وہ سب اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ سب الیہ، اسی کی طرف، اس کی طرف، ہی واحد ہے، ہم پہلے گزرا وہ جمع تھے، الیہ اس کی طرف یعنی اسی رب کی طرف، راجعون، را جیم عین، اسی سے رجوع ہے، رجعت ہے واپسی، رجوع واپس ہونا، راجع واپس ہونے والا۔ یہ فاعل کا وزن ہم پہلے پڑھ چکے، کاتبہ سے کاتب، قاتلہ سے قاتل، جامع سے جامع، راجع سے راجع، راجع وہ لوٹا، راجع لوٹنے والا۔ پھر آگے واو جمع کا ہے، راجعون وہ سب لوٹ جانے والے ہیں، الیہ راجعون اسی کی طرف سب لوٹ جانے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور یقیناً وہ سب اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور آخر میں بتایا اور اس روش کو اپنانا، زندگی نماز اور صبر پہ قائم ہو جائے، یہ روش اپنانا آسان بھی نہیں ہے، لیکن جن کے اندر خشوع ہے، جو تکبر سے محفوظ اور اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اللہ کے آگے خشوع کرتے ہیں، اللہ کی ہیبت اور جلال اور عظمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا مشکل بھی نہیں۔ اور وہ کون ہیں جو صحیح معنی میں جن کو خاشعین کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا الذین یظنون، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ خیال رہتا ہے، جن سے یہ خیال جدا نہیں ہوتا، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کو جا ملیں گے، وہ اپنے رب کے ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے رب کے روبرو ہوں گے۔ وہ جو ایک احساس ہے اللہ کے آگے پیش ہونے کا، یہ احساس جو ان کا زندہ ہوتا ہے، ان کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ ایک یہ احساس، اور دوسرا یہ احساس کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، کہ پھر انہوں نے اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ جانا ہے، یعنی آئے بھی اسی کی سے ہیں اور جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ اور یہاں دو اور احساسات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب وہ نیک کام کریں گے، مشکلات برداشت کریں گے، دنیا کی زندگی پہ حق پر قائم رہیں گے اور بہت قربانیاں دیں گے، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا یہ قربانیاں دینا، اس لیے کہ یقین ہے کہ رب کے روبرو ہونا ہے، اور وہیں سے پھر ان سب چیزوں کا اتنا بڑا ریوارڈ اور انعام ملے گا کہ اس قربانی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ انہم ملاقو ربہم، انہیں یقین ہوگا کہ رب کو جا کے تو ملنا ہے، پھر ملے گا سب کچھ انعام۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اگر نہیں کریں گے تو بچوں جاؤ گے کہاں؟ واپس بھی تو اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر سزا کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو انعام اور جزا کی امید اور سزا کا ڈر، یہ دونوں جب قائم رہتے ہیں تو انسان کی زندگی سدھری رہتی ہے، انسان کی زندگی ٹھیک رستے پر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور ہم سب کو صحیح زندگی عطا فرمائے، آخرت کا سے کی صحیح امید اور صحیح خوف عطا فرمائے، اپنی ذات کا ڈر، خوف اور امید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔